یہ بھی وید میں کہا گیا کہ بعد میں آنے والی قوم یعنی مرستھل میں رہنے والے، ریگستان میں رہنے والے یعنی مسلمان قوم اس اگنی کا راز کھولے گی، یعنی مسلمان آئیں گے تب اگنی بتائیں گے کہ اگنی سے مراد اللہ ہے، اگنی سے مراد یہ محمد ہے، یا اگنی سے مراد قرآن ہے، یہ مرستھل میں رہنے والی قوم کھولے گی اور نراشن ارتھات محمد اس اگنی کا راز کھولیں گے۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ویدوں کے اندر کہا گیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، اگنی انسان کو بھی کہا گیا، آگ ہی وہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے یعنی جنات۔ مرودرگن کا ارتھ ہوتا ہے نعمتیں، اگنی مرودرگن اگنی انسان، آگ ہی جنات، یعنی آئے انس اور جنات مرودرگن ہی، تم کن کن نعمتوں کو جھوٹا بناؤ گے، تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ قرآن کے اندر یہ آیت اس لفظ سے ملتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آئے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ رگ وید میں 16 جگہ، اتھر وید میں 10 جگہ، یجر وید میں 4 جگہ اور سام وید میں 1 جگہ آیا۔ وید ویاس جی کہتے ہیں ان چاروں کو جوڑ لو، جتنے مرتبہ ٹوٹل گنتی ہوگی لاسٹ میں وہ گنتی ایک ہی کتاب کے اندر ہوگی۔ اتھر وید میں 10، رگ وید میں 16، 16 10 26 اور 4 یجر وید میں 26 4 30 اور سام وید میں 30 اور 1 31۔ یہ ایک ہی مرتبہ اس لاسٹ کتاب میں ہوگی۔ جب وہ کتاب آ جائے، وہ پستک آ جائے جس میں 31 بار یہ منتر ہو مرودرگنا گئی، تو اسی کتاب پر ایمان لے آنا وہ آخری کتاب ہوگی۔ لہذا مرودرگنا نہیں یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ویدوں میں 31 جگہ آیا ہے، اور اللہ کی قسم قرآن سورہ رحمان یہ 27واں ہے، یہ پارہ بھی 27واں، اٹھا کر دیکھ لو میرے بھائیو، یہ مرودرگنا گئی کا لفظ عربی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ہی بار آیا ہے، 31 بار آیا ہے۔ وید ویاس جی کے شاگردوں میرے ہندو بھائیوں، تمہارے وید ویاس جی کہہ گئے جب اس کتاب میں یہ 31 بار آئے وہ آخری کتاب ہوگی، تم اس کتاب پر ایمان لے آنا، دارالملک دھرم میں کر لینا، یعنی اسی کتاب کو سویکار کر لینا۔ اب تم کم سے کم سویکار نہیں کرتے ہو تو اس میں سے جہاد کی آیتیں نکالنے کی بات بھی نہ کرو، کم سے کم قبول نہیں کرتے ہو تو کم سے کم اس کو جلاؤ بھی نہیں، کم سے کم اس کو ٹھکراؤ بھی نہیں۔ ہاں تم کیوں نہیں ٹھکراؤ گے؟ تمہارے حوصلے تو ہمارے بھائیوں نے بلند کر رکھے ہیں۔ ہم ہی جب اس قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں، ہم اس قرآن کو اگرچہ زمین پہ نہیں گرا رہے ہیں لیکن لیٹرینوں پیشاب اور پائخانوں میں تو لے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بنا بنا کر تعویذ اور گنڈوں کی شکلوں میں ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھکرا نہیں رہے تو کم سے کم اس کی بے حرمتی تو دوسرے انداز سے کر رہے ہیں۔ ہاں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ کر تو کم سے کم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارے ہم نے تو خود موقع دیے ہیں، مرودرگنا گئی ایک ہی منتر 27 بار 31 بار ہوگا، اور یہ منتر آج ہماری کتاب میں قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 27 مرتبہ پیش کر دیا گیا ہے، 31 مرتبہ پیش کر دیا گیا ہے۔ ہندو بھائیوں، ایک طرف تمہاری کتاب مضمون کے اعتبار سے، ایک طرف ہمارا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں کو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ چلتے ہوئے تم سے یہ معتبانہ التماس بھی کیے دیتا ہوں شعر کی شکل میں، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آؤ ذرا قرآن کو پڑھتے چلو، قرآن کیسی کتاب ہے سنیے۔ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، آیتیں نہیں ہیں، یہ ٹیلی گرامز ہیں، 6666 ٹیلی گرام۔ ایک لیٹر آپ کے پاس کوئی ٹیلی گرام تار آ جائے، انگلش میں آ جائے، اور رات میں آپ کے پاس پہنچے اور آپ انگلش نہیں جانتے ہو تو بتائیے آپ کی حالت کیا ہوگی؟ رات کے 2 بجے یا 3 بجے کوئی ٹیلی گرام آپ کو دے دے، انگلش میں ہے اور آپ انگلش نہیں جانتے، ارے اللہ یہ کس کا؟ القاعدہ کا آدمی تو نہیں ہو کیا؟ ارے کہاں سے آ گیا ٹیلی گرام میرے پاس؟ آپ کو نیند نہیں آئے گی، بیوی پوچھے گی، آپ جھنجلا دیں گے، چپ رہ میرے پاس ٹیلی گرام آیا، پسینہ سردی میں بھی، دسمبر اور جنوری میں بھی آپ کے پسینہ آئے گا، بھاگیں گے دوڑتے ہوئے، دروازہ کھولیں گے، کسی
والے کے پاس جائیں گے، بھائی صاحب ذرا یہ دیکھو، جب وہ اس کو بتا دے گا، اس کو سمجھا دے گا، تب آپ کے دل کو تسلی ملے گی۔ کہیں ڈینجر ہوا تو وہ پوری رات گئی، اس کے علاوہ اور بھی راتیں گئی، اور ہو سکتا ہے کہ محلہ اور گھر چھوڑ کر بھی آپ کو بھاگنا پڑے، ورنہ اس وقت تک آپ کو چین و سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا مفہوم نہ سمجھ لیں کسی انگریزی جاننے والے سے۔ میرے بھائیوں، عربی ہم اور آپ نہیں جانتے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، 6666 ٹیلی گرام اللہ نے دیے، ہمارے گھر پہ یہ قرآن رکھا ہوا ہے، ہم کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہم کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ایک آیت روزانہ نکالو، اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے مولانا عالم قرآن سے سمجھو کہ یہ قرآن کا ایک ٹیلی گرام ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم کو کہاں لے جانے کا حکم دے رہی ہے اور ہم کو کن کاموں سے روک رہی ہے، کیا کرنے کا حکم دے رہی ہے، کن کاموں سے روک رہی ہے۔ جب تک ہم اور آپ اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے میرے بھائیو، قرآن کو ٹیلی گرام سے کم نہ سمجھو۔ یہ قرآن ٹیلی گرام میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جو عذاب جہنم سے ہمیں اور آپ کو ڈراتی ہیں، جو ہمیں اور آپ کو دردناک اور ہولناک عذاب کی کیفیتیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں، اور آج ہم بس یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے۔ پڑھ کے دیکھیے تراویح، حافظ کو تو یہ ہوتا پتہ نہیں ایک دن میں جہاں پڑھا جاتا ہو وہاں کیا سمجھ میں آتا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانے، کیونکہ یہاں 30 دن میں جب پڑھا جاتا ہے تب تو یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، جب 30 دن میں ختم ہوتا ہے قرآن تب تو بس پڑھا جا رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بس یہ آخری لفظ سمجھ میں آتا ہے، اور جہاں ایک ہی دن میں ختم ہو رہا ہو وہاں کیا سمجھ میں آتا ہوگا، یہ تو وہی لوگ جانے جو ایک دن والے ہوں۔ ہم تو 30 دن والے ہیں تو ہمیں یعلمون تعلمون سمجھ میں آ رہا ہے، جو ایک دن والے ہوں وہ کیا سمجھتے ہوں گے یہ وہ جانے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو قرآن کا اس دور میں اس سے زیادہ مذاق اور کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیے ٹیلی گرام کہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں کبھی تراویح آتی ہے ٹیلی ویژن پر دیکھیے گا، اوفو، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کم رونے لگتے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، اور پھر ایک ایک آیت کو کئی کئی بار پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کا معنی، وہ جان رہے ہیں کہ آیت جہنم ہے، وہ جان رہے ہیں کہ ہم کو کس بات کا حکم دے رہی ہے آیت اور کس بات کا، اور ساری پبلک ان کے پیچھے جو نماز تراویح پڑھ رہی روتی ہے، اور حافظ صاحب ایک ہی آیت کو 10 اور 15 مرتبہ بھی دہراتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ عذاب قبر، عذاب جہنم کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت کتنی ڈینجر، کتنی خطرناک جگہ کے بارے میں بتا رہی ہے۔ یہاں تو ایک ہی مرتبہ آیت پڑھ رہا اور وہ بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیے میرے بھائیو، یہ قرآن اس حیثیت کی کتاب ہے کہ معجزے کے اعتبار سے تو اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا دیکھتے جائیں، قرآن نے حیثیتیں بدل دی ہیں، حیثیت کسی بھی چیز، تورات، زبور، انجیل کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو اللہ نے اس قرآن کو حاصل کی، اللہ نے قرآن کو دی۔ قرآن کفر و شرک کی آماج گاتا، ام الخبائث تھا، شراب وہاں پی جاتی تھی، جوا وہاں کھیلا جاتا تھا، عورتیں خانے کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھی، لوگ اسی جگہ پر اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور لڑکوں کو اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائیں گے قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جی ام الخبائث میں، ان برائیوں کی آمادگاہ میں اور جڑ میں، جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کا نزول ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الخبائث نہیں بلکہ اس مکہ کو اس قرآن کی خیر و برکت سے ام القرى بنا دیا، ساری بستیوں کی ماں بنا دیا۔ یہ قرآن جس بستی میں نازل ہوا، اللہ نے قرآن کی برکت سے اس مکے کو ام القرى، دنیا کی ساری بستیوں کی ماں بنا دیا۔ آج وہ امن ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی، اس مکہ کی، آئے نبی جہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ کو جہاں قرآن دیا گیا، یہ قرآن نے اس بستی کو ایسا
روحانی امن رہے گا۔ او لوگوں، اس قرآن کی اس قرآن کی عظمت پہ غور کرو۔ جس بستی پہ نازل ہو جائے وہ بستی ام القری بن جائے، بستیوں کی ماں بن جائے۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہو جائے وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن جائے۔ یہ قرآن مہینے کی اس رات میں اگر نازل ہو جائے تو وہ رات 1000 مہینوں کی رات سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے۔ یہ قرآن جو جبرائیل فرشتہ لے کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے لانے کی وجہ سے اس جبرائیل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر کسی رسول کو دے دیا گیا تو وہ رسول بھی تمام پیغمبروں کا سردار بن گیا۔ اور یہ قرآن جس امت کو دے دیا گیا وہ امت بھی کنتم خیر امت، تمام امتوں میں سب سے بہتر بن گئی۔ اور اس قرآن کو جس نے پڑھا وہ بھی سب سے بہتر بن گیا، اور جو پڑھاتا ہے سکھاتا ہے وہ بھی سب سے بہتر ہو گیا۔ آؤ ایک ایک کی دلیل لے لو۔ 29-30 دن محرم میں بھی ہوتے ہیں، 29-30 دن سفر میں بھی ہوتے ہیں، 29-30 کا مہینہ ربیع الاول کا بھی ہوتا ہے، اور 29-30 کا مہینہ رمضان کا بھی اور شوال کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ رمضان کی جو اہمیت ہے وہ محرم کی، سفر کی نہیں ہے، وہ شوال کی نہیں ہے۔ ارے اس سے اندازہ لگاؤ، رمضان کے مہینے میں جو آدمی فرض نماز پڑھتا اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جو ایک نفل پڑھتا اللہ تعالیٰ اس نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بڑا باریک ایک پوائنٹ پیش کروں گا اس آیت میں، سنتے رہیے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے خصوصیت سے رمضان کا نام لیا، کیوں؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان کی عظمت اس لیے بعظمت ہے، رمضان اس لیے بعظمت ہے۔ انزل فیہ القرآن، کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے، اچھا بتاؤ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ رمضان۔ اور رمضان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کی سالگرہ کا دن ہے رمضان۔ رمضان قرآن کی